الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ آج کی اس نشست میں 7 باتیں آپ سب کے سامنے اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے رکھنا مقصود ہیں۔ پہلی بات تو یہ صوم کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، قرآن حکیم نے بھی استعمال کیا، جس کا ہم ترجمہ روزہ کرتے ہیں، اس کی تھوڑی سی حکمت اور اس کا تھوڑا سا پس منظر اور اس کے تھوڑے سے مقاصد پر یاد دہانی کے لیے کچھ کلام کریں گے۔ دوسرا، اس روزے کا بڑا حاصل ہے روح کی بیداری اور روح کی ترقی، جس کا حاصل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب، اور اس قرب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ بندے کے قریب ہو جائے، بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور اسی قربت میں مقصود ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرے۔ تو اس دعا کے حوالے سے جس کا بڑا گہرا تعلق اس روزے کے نتیجے میں مل جانے والے قرب الہی کے ساتھ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کلام کریں گے۔ پھر ایک حدیث مبارک کی روشنی میں ماہ رمضان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ قرآن حکیم کا دور کرتے، اور حیات طیبہ کے آخری سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا، تو اس بات کی یاد دہانی اور اس تعلق سے قرآن حکیم کی طرف توجہ کا معاملہ، اس پر بھی یاد دہانی کے طور پر کچھ بات کریں گے۔ اور اسی حدیث میں اگلی بات یہ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو اجود الناس، لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، مگر جب رمضان کا مہینہ ہوتا اور جبریل امین کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ملاقات ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن حکیم کا دور فرماتے، تو یہ جو آپ کی سخاوت والی کیفیت ہے، اس میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی، جیسے کہ تیز رفتار آندھی ہو، اسی رفتار کی تیزی رسول اللہ علیہ السلام کی سخاوت میں آ جاتی۔ یہ 2 باتیں ایک حدیث مبارک کی روشنی میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ آخری 3 باتیں ملکی حالات اور بین الاقوامی تناظر میں ایک مسئلے کے حوالے سے، ایک نقطے کے حوالے سے، وہ ہم پریس ریلیز بھی جاری کرتے ہیں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے، اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلی 4 باتیں، ماہ رمضان، اس کا روزہ، قرب الہی، روحانی ترقی، اللہ کے ساتھ قرب کا معاملہ، اللہ سے مانگنے کی بات، قرآن حکیم کا دور، قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی، سخاوت کا معاملہ، یہ 4 باتیں تذکیر کے لیے ہیں۔ اور آخری 3 باتیں ملکی حالات اور بین الاقوامی معاملات میں سے ایک نقطے کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معروف آیات ہیں قرآن حکیم کی، اور آپ ہم جانتے، پہلے بھی ذکر آ چکا کہ سورۃ البقرہ کا یہ 23واں رکوع ہے، جس میں ماہ رمضان اور اس کے فرض روزے اور اس کے حوالے سے جو کچھ بھی قرآن حکیم میں وہ اسی البقرہ کے 23ویں رکوع میں عطا کیا گیا۔ باقی عبادات ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، ان کا تذکرہ تو جا بجا آتا ہے، صدقات ہیں، جا بجا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے فرض روزے اور ماہ رمضان سے متعلق کچھ مسائل یہ ایک ہی مقام پر قرآن حکیم میں بیان ہوئے۔ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ یہاں صیام کا لفظ ہے، ہم ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے، صوم، وہ ایک معروف ایک عربی عبارت ہے جو ہمارے اکثر کیلنڈرز پہ چھپی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے جی روزے کی نیت کے لیے عربی میں یہ عبارت پڑھ لیں۔ وہ کوئی مسنون دعا نہیں ہے جو ہم دل میں ارادہ کرتے، اول تو سحری کے لیے اٹھے کس لیے ہیں؟
عام دنوں کا ناشتے کا ٹائم تو نہیں ہے، ہم اٹھے ہی روزہ رکھنے کے لیے، تو نیت تو ہو گئی ہے، لیکن بندہ ارادہ بھی کرتا نہیں، بالفعل میں ارادہ کر رہا ہوں کہ روزہ رکھ رہا ہوں، یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ اب میں زبان سے بھی ادا کر لوں، تو کوئی زبان میں اردو میں ادا کر رہا ہے، اس کا ترجمہ عربی میں کر دیا گیا، ابھی صوم غد نویت من شہر رمضان۔ تو یہ عبارت ہے، یہ اردو کی ہماری عبارت کا عربی ترجمہ ہے، یہ کوئی مسنون دعا نہیں ہے، اور اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یہ بات تو اپنی جگہ۔ تو صوم کا لفظ، سیام کا لفظ، اس کی گرامر کی بحث پہ ہم نہیں جا رہے۔ صوم کا لفظ عرب بھی استعمال کرتے تھے، اور تذکیر ہے، یاد دہانی، باقی ہمارے بہت سارے ساتھی یہاں خطاب جمعہ میں اور دیگر مقامات پر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ بانی محترم، بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری دروس میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اب ایک دلچسپ نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ بھائی پھر وہی باتیں دہرائی جا رہی، پھر اسی بات کی جو ہے وہ تذکیر ہو رہی ہے، تو بھائی ہر سال اسی قرآن کا دور بھی تو کرتے ہیں تراویح میں، اور صدیاں ہو گئی، ایک ہی سورۃ الفاتحہ اربوں خربوں رکعتیں ادا ہو چکی، کیا خیال ہے؟ تو اگر اللہ اتنی تذکیر کرا رہا ہے تو اس تذکیر کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کی بھی یاد دہانی کی مجھے آپ کو ہم سب کو بہرحال ضرورت ہے۔ بہرحال تو عرب اپنے ہاں استعمال کرتے تھے، ایک تو اونٹوں کو برداری کے لیے، سواری کے لیے، سامان لوڈ کرنے کے لیے، معروف بات ہے، لیکن جب ان کو جنگ کرنا ہوتی تھی یا لوٹ مار کرنا ہوتی تھی تو ظاہری بات ہے جنگ کا موقع ہوگا، لوٹ مار کا موقع ہوگا، چھاپے مار دستے بھیجنے کا موقع ہوگا، تو تیز رفتار جانور کی ضرورت ہوگی جو کہ گھوڑا استعمال کرتے تھے۔ اب جب گھوڑے کو استعمال کرنا ہے جنگ کے موقع پر، چھاپے مارنے کے موقع پر، لوٹ مار کے موقع پر، تو گھوڑے کا مضبوط ہونا، اس کا اسٹیمنا ہونا، اس کی اسٹرینتھ ہونا، اس کی قوت برداشت کا ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑوں کو تیار کرتے تھے۔ ان کی تیاری کیا تھی؟ ان کو بھوکا رکھتے تھے، ان کو پیاسا رکھتے تھے کئی دن تک، اور تیز رفتار آندھی چلتی تھی تو اس کے تھپیڑے کی طرف، یعنی ہوا کے رخ کی طرف ان کے گھوڑوں کو منہ رکھتے تھے تاکہ وہ تھپیڑے برداشت کرنے کے قابل ہوں۔ یہ بھوکا رکھنا گھوڑوں کو، یہ پیاسا رکھنا گھوڑوں کو، اور یہ اس ساری مشقت سے گزارنا، اس سارے عمل کو عرب کہتے تھے صوم الفرس، گھوڑے کا روزہ۔ ترجمہ تو یہ کرنا پڑے گا سمجھانے کے لیے۔ تو یہ گھوڑے کی بھوک، گھوڑے کی پیاس، گھوڑے کو مشقت سے گزارنا، یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ جب وہ میدان میں اترے تو کھڑا رہے، ڈٹا رہے، استقامت کا مظاہرہ کرے، اس میں سٹرینتھ موجود ہو، اس میں سٹیمنا موجود ہو، اس میں قوت برداشت موجود ہو۔ اس لفظ کو عرب استعمال کر رہے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، وہاں سے قرآن حکیم میں یہ لفظ استعمال ہوا، تمہیں بھی روزے رکھوائے جا رہے ہیں، تمہارا بھی سٹیمنا بڑھنا چاہیے، تمہاری بھی سٹرینتھ بڑھنی چاہیے، تمہاری بھی قوت برداشت بڑھنی چاہیے، تمہاری بھی طاقت میں اضافہ ہونا چاہیے، تمہیں بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، تمہیں بھی ڈٹ جانے کی روش پر آنا ہوگا، تمہیں بھی میدان میں کھڑا ہونا ہوگا۔ کس میدان میں؟ یہ تھوڑا سا کانٹیکس سمجھ لیں۔ سورۃ البقرہ میں نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے خطاب ہے۔ البقرہ میں 40 رکوع ہیں، اور 40 رکوع میں سے پہلے 18 رکوع میں کچھ ابتدائی تعلیمات ہیں، ابتدائی باتیں ہیں، احکامات ہیں، عمومی باتیں ہیں عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اور بنی اسرائیل کا بالخصوص یہود کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سورۃ البقرہ میں باقاعدہ براہ راست خطاب شروع ہوتا ہے۔ البقرہ آیت 153، آیت نمبر 153 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ البتہ مدد کس مقصد کے لیے چاہیے؟ یہاں تو حکم ہے، اس سے قبل 10 آیات پہلے بتایا گیا تمہیں امت وسط بنایا گیا۔ البقرہ آیت نمبر 143 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، مسلمانوں تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے۔ پہلے بنی اسرائیل تھے، امت مسلمہ، پیغمبروں کے مشن میں ان کا ساتھ دینا، کتاب کو تھامنا، پیغمبر کے مشن کا حصہ بننا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ بنی اسرائیل کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو معزول کیا، اور نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو امت وسط قرار دیا۔ اس امت کو کھڑا کیا گیا اس مشن کے ساتھ کہ تم نے لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنی، گواہی قول سے بھی دینی ہے پیغام پہنچا کر،
گواہی کردار سے بھی دینی ہے، دین پر عمل کر کے دکھا کر، اور گواہی نظام کو قائم کر کے بھی دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے کہ اللہ کا یہ دین ہے، یہ اس کے تقاضے ہیں اور یہ اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے قول سے بھی گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کردار سے بھی بتایا کہ نماز ایسے ادا کرنی ہے، حج ایسے ادا کرنا ہے، روزے کے احکام یہ ہیں، زکوٰۃ اور دیگر احکام ان کی تفصیلات یہ ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے انقلابی جد و جہد برپا فرمائی، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب ہوا۔ اس جد و جہد کے دوران میں بدر بھی رمضان میں سجا تھا، اس جد و جہد کے دوران میں فتح مکہ بھی رمضان میں ہوئی تھی، اور اس جد و جہد کے دوران میں قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا تھا۔ بہرحال وہ متحرک عمل حضور کی محنت میں دکھائی دیتا ہے۔ اس محنت کے لیے اللہ کے بندوں تک انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، اس کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا۔ البقرہ آیت نمبر 143 143، آیت نمبر 153 میں کہا گیا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر پوری زندگی کا طرز عمل ہے۔ اس مہینے کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے، جھیلنے کا مہینہ ہے، مشقتوں کو بھی جھیلنا۔ آخری 1 گھنٹہ جو افطار سے پہلے کا ہوتا ہے، ذرا مشقتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، ٹریفک میں بھی، گھروں کے اندر بھی، کچن میں بھی، اور مسجدوں میں کبھی کبھی، حتیٰ کہ اعتکاف میں کبھی کبھی تھامنا اپنے آپ کو، صبر برداشت یہاں بھی ہے۔ لیکن کون سا صبر؟ وہ جو راہ خدا میں تم جد و جہد کرو گے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اسٹرگل اور محنت کرو گے، یہاں مشقتیں آئیں گی، اس کو بھی جھیلنا ہے۔ تو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور یہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنا اس امت وسط والی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، قوت اور طاقت کے حصول کے لیے۔ یہ تو ہو گیا البقرہ 153 کا معاملہ۔ درمیان میں بہت سارے مباحث ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پھر یہ البقرہ کی آیت نمبر 183، یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم بس سیام روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، اور صوم الفرس گھوڑے کا روزہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بات عرض کر دی۔ 10 آیات کے بعد جائیں گے تو البقرہ کی آیت نمبر 193 ہے، 143 کا ذکر آیا، 153 کا ذکر آیا، درمیان میں بہت مباحث سے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا آپ کے سامنے۔ 183 میں سیام یا صوم کا تذکرہ آ گیا، اور 193 میں کہا جا رہا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور قتال کرو، جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دین پورے کا پورا اللہ سبحانہ دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ باقی پورے کا لفظ آتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں۔ انفال میں بدر پر تبصرہ ہے، بدر رمضان میں سجا ہے، اور صوم اگر فرض کیا گیا سیام کا معاملہ روزہ رکھنا، تو اس 2 ہجری میں یہ روزوں کی فرضیت آئی، اور 2 ہجری کے ماہ رمضان میں ہی 17 رمضان کو بدر کا میدان سجا۔ تو اگر تم پہلے گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے، مشقت سے گزارتے تھے، اسٹیمنا بڑھاتے تھے، استقامت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار کرتے تھے، اے ایمان والو اب تم نے روزے رکھنے، تم نے اسٹرینتھ بڑھانی ہے، تم نے اسٹیمنا کو بڑھانا ہے، تم نے قوت برداشت کو بڑھانا ہے، اور میدان میں اترنا ہوگا۔ کل تک گھوڑے اتر رہے تھے جنگ کے لیے، وہ دنیاوی جنگ تھی، لوٹ مار کے لیے، چھاپا مار دستوں کے لیے۔ اب یہ ایمان والے میدان میں اتریں گے، اور ایمان والے میدان میں اتریں گے تو پیچھے اللہ ان کے ساتھ تو ہو، اللہ ہوگا تو ایمان والوں کو اللہ کی مدد کی توفیل کامیابی ملے گی۔ پھر بدر سجتا ہے، ہاں حضور نے روزہ توڑوایا بھی ہے۔ جب جنگ ہوگی تو بہرحال وہاں کے اور مسائل اور میکانزم ہوتے ہیں، لیکن پہلے روزے رکھوائے گئے۔ 183 میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر صیام فرض ہے، اور 193 میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں قتال کرنا ہے اللہ کی راہ میں تاکہ دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ کون سا دین؟ وہ دین اسلام جو اللہ نے مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر دیا۔ یہ آج ہماری غلط فہمی ہے کہ رمضان کی عبادت کے بعد مسلمان مطمئن چاند رات کو فارغ، یا آج ہمارا تصور ہے کہ جمعے کی 2 رکعت پر مطمئن اس کے بعد فارغ، یا آج ہمارا تصور ہے کہ نماز بھی چلے، زکوٰۃ بھی چلے، مگر سود نہ چھوٹے، جوا نہ چھوٹے، بے پردگی نہ چھوٹے، فلمیں ڈرامے ڈانس گانے نہ چھوٹے۔ یہ آج ہمارا تصور ہے حج اور عمرہ بھی چلے، بالکل ٹھیک ہے، جس پر فرض ہے اس نے ادا بھی کرنا ہے، لیکن یہ آج ہمارا تصور ہے حج عمرہ بھی چل رہا ہے مگر کرپشن نہیں چھوٹ رہی، لوٹ مار نہیں چھوٹ، یہ ہمارا تصور ہے۔ یہ آج ہمارا تصور ہے کہ اسلام چند عبادات کا نام ہے، جبکہ اللہ کا دین تو مکمل ضابطہ حیات ہے اور اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اس غلبے کے لیے، اس دین کے قیام کے لیے قتال کرنے کا حکم بھی ہمارے دین نے عطا کیا۔ ہاں شرائط پوری ہوں گی تو قتال بھی ہوگا، مگر قتال ایسے منہ اٹھائے نہیں ہوتا، اس کی تیاری ہوتی ہے، پریپریشن ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے۔ اس محنت کے لیے روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اللہ اس پوری بحث کو سامنے رکھ کر ہمیں پورے دل
کہ ارادے کے ساتھ پوری دل جمعی کے ساتھ ان روزوں کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو اسٹرینتھ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن میں پیدا ہو، ایک مجاہدانہ تربیت سے بندہ مومن گزرے، اللہ وہ تربیت مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک بات پہلے بھی آ چکی ہے غالباً پچھلے جمعے میں، کیونکہ بہت سی جگہ بیان کرنے کا موقع میسر آتا ہے کہ غالباً یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ وہ متحرک مہینہ تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھنڈا ٹھنڈا معاملہ نہیں، متحرک مہینہ تھا حضور کا۔ اس روزے سے یہ اسٹرینتھ، یہ اسٹیمنا اللہ مجھے آپ میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس پوری تیاری کو سامنے رکھتے ہوئے بھی، ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے بھی، ان حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ان روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، آیت نمبر 186 کی تلاوت کی گئی تھی، فرمایا اس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، بے شک میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ سورہ قوف میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یعنی بڑا خوبصورت جملہ ہو جائے گا، ہم جتنا اپنے آپ سے قریب ہیں اس سے زیادہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے۔ بے شک میں قریب ہوں، ہاں ہے وہ اپنی شان کے مطابق۔ اللہ کے اس قرب کا ہمارے ساتھ ہونا ہم سمجھ نہیں سکتے، کیوں؟ قرآن پاک میں ہے سورہ شورى آیت نمبر 11 میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں۔ تو اللہ کی صفات کا کچھ علم ہے ہمیں، کما حقہ، جیسا کہ حق ہے، جیسا کہ وہ ہیں صفات، وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، کچھ ہمیں علم ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا یہ قرب کیسے ہمارے ساتھ ہے، وہ ہے، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہے، اپنی شان کے مطابق ہے، اس کیفیت کو ہم بالفعل سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ البقرہ آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، بے شک میں قریب ہوں۔ اللہ یہ یقین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اچھا، کیا ہم اللہ کو قریب پاتے بھی ہیں اور اللہ کا قرب چاہتے بھی ہیں؟ اللہ سے محبت بھی ہے؟ اللہ ہماری ترجیح اول بھی ہے کہ نہیں؟ اسمارٹ فون پر میری آپ کی ہماری فنگر ٹپس کتنی مرتبہ لگتی ہیں، اور کتنی مرتبہ ایک ہی بات کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے؟ کیا اس کثرت سے اللہ کی طرف توجہ کا دل چاہتا ہے؟ اور کثرت کا لفظ کہاں تھا قرآن میں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نماز معین اوقات میں ہے، شرائط کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ذکر کا بڑا ذریعہ بھی ہے، لیکن محدود وقت کے لیے۔ تلاوت قرآن بہت بڑا قرآن تو الذکر خود بھی ہے، مگر اس کے بھی آداب و شرائط کا معاملہ۔ 21 پارے کے شروع میں جائیں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ آگے چل کر اللہ فرماتے ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، نماز و تلاوت کے علاوہ بھی ذکر۔ جمعے کی نماز مکمل ہو جائے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جمعے کے بعد اللہ کی زمین میں پھیلو، جاؤ تمہیں کاروبار کرنا ہے، کام کاج کرنا ہے، کر سکتے ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ نمازوں کے بعد سورہ قوف کے آخر میں آتا ہے وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سجدوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذکار ہمیں سکھائے۔ آیت الکرسی بھی ہے، سورۃ الفلق بھی ہے، سورۃ الناس بھی ہے، تسبیح فاطمہ بھی ہے، مسنون اذکار بھی ہیں، اللہم انت السلام اللہم اعنی علی ذکرک، بہت ساری دعائیں۔ یہ سجدوں کے بعد، نمازوں کے بعد بھی اذکار، تو ذکر تو مستقل مطلوب ہے۔ تو جتنا بڑی مشکل بات آگئی مجھے اندازہ ہے، کتنا وقت لگتا ہے، وہ تو اب اسمارٹ فون بتاتا بھی ہے بھائی تھوڑا آرام کر لو، تم نے 6 گھنٹے مسلسل آج پورا دن دیکھ لیا ہے، ہاں کہ نہ؟ تو اتنے گھنٹے اللہ کے ساتھ لگتے ہیں؟ کس کس سے ملاقات کا لوگوں کو شوق ہے؟ ناجائز ملاقاتوں کی طرف اشارہ کروں، بیان کرنے میں جھجک ہے، ناجائز ملاقاتیں۔ اللہ سے ملاقات کا کتنا شوق ہے، اللہ سے گفتگو کا کتنا شوق ہے، اللہ سے باتیں کریں، بڑی پیاری بات ہے۔ آپ کو عربی، مجھے عربی اگر نہیں آتی کسی کو، تلاوت تو کرنی ہے قرآن پاک کی عربی میں، نماز میں سننی و کرنی بھی ہے، لیکن اللہ کو تو ساری زبانیں آتی، آپ پنجابی میں اللہ سے باتیں کریں، دعا کی بات ہو رہی، سرائیکی میں کریں، انگلش میں کریں، اردو میں کریں، جس زبان میں، اللہ تو ہر زبان سمجھتا ہے۔ وہ حکایت ہے، بس حکایت کو حکایت تک رکھا جاتا ہے۔
وہ ایک گڈریا تھا بھیڑوں کو چرانے والا، وہ اپنے بھیڑ کے بالوں کو صحیح کر رہا تھا، جوئیں نکال رہا تھا اور کہتا چلا جا رہا ہے یا اللہ اگر تو مجھے مل جائے، سبحان اللہ، اللہ میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، میں تیری جوئیں نکالوں، تجھے صاف کروں، یہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے، تجھے شرم نہیں آتی، کیسی گستاخی کی بات کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، موسیٰ یہ اپنے فہم کے مطابق ہم سے گفتگو کر رہا تھا، ہمیں تو لطف آ رہا تھا، اس کا فہم ہی اتنا تھا۔ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ کرے بات، اس سے بات کریں۔ ایک تو دعا میں، اچھا دعا بھی ہماری کیسی ہوتی ہے؟ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، کوئی محراب کو دیکھ رہا ہے اگر مسجد میں، کوئی پنکھے کو دیکھ رہا ہے، کوئی اسی کو دیکھ رہا ہے، کوئی رائٹ والے کو دیکھ رہا ہے، ہاتھ اوپر ہے کہ ہاتھ نیچے باندھا ہوا، اسی میں لگے ہوئے۔ داڑھی سے کھیلنے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، نماز بھی ان کو کھجانے کا موقع آتا ہے یا دعا کے دوران ہی داڑھی کو کھیلنے کا موقع آتا ہے، اس کے علاوہ 23-24 گھنٹے میں کوئی داڑھی کے ساتھ کھیلنے کا موقع نہیں ہو۔ عجیب بات، نان سیریس ایٹیٹیوڈ۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو ہم چاہتے بھی ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ ہماری ترجیحات میں ہے، اللہ ہماری پرائرٹی میں ہے۔ وہ تو کہہ رہے کہ فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ اچھا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کس قدر گارنٹی ہے ان الفاظ میں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ 2 مرتبہ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 87 اور 122 میں آیا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ گارنٹیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی دی آل مائٹی، دا کریٹر آف دا یونیورس۔ وہ کہہ رہے ہیں، کیا اس یقین کے ساتھ ہم مانگتے ہیں؟ وہ مشہور وہ بھی واقعہ ہے، حکایت جیسا، کہ وہ بارش نہیں ہو رہی تھی کہیں، تو پادری نے کہا چلو جی سب میدان میں آ جاؤ، کرسچینٹی کے ماننے والے ہوں گے، اور سب میدان میں آ جاؤ اور اللہ سے دعا کرو۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ چھتری لے کر آ گیا، تو لوگوں نے کہا بھائی طبیعت تو تمہاری ٹھیک ہے، بارش تو ہے نہیں، تو چھتری لے کر کیوں آ رہے ہو؟ کہا کیا مطلب، تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ بارش نہیں برسائے گا، تمہیں یقین نہیں کہ کیا میں بھیگ کر واپس جاؤں گا؟ کیا میں بھیگ کر واپس جاؤں گا کیا؟ جب مانگنے جا رہے تو دے گا وہ بارش، تو بارش دے گا تو میں بھیگوں گا تھوڑی، میں تو چھتری لے کر آیا ہوں، میرے کپڑے تھوڑی خراب ہونے دوں گا میں۔ اتنا یقین ہمیں ہے، اتنا یقین ہمیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہاں ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ تنہائی میں سوچیں ہم اللہ سے کتنا مانگتے ہیں، روتے کتنا ہے اپنے ذاتی حالات پر، گھر کے حالات پر، معاشی حالات پر، جو کہ دگرگوں ہیں، کوئی شک نہیں، اشارتاً وقت ہے تو آخر میں بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ سے کتنا مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کتنا رو رہے ہیں، اللہ کو کتنا پکار رہے ہیں۔ تو وہ اللہ فرما رہے جب میرے بندے آپ سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں سوال کریں، بے شک میں قریب ہوں۔ جب جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اب اس میں تفصیل ہے، کبھی ہم نے جو مانگا اللہ کی حکمت وہ بہتر ہے، وہ اللہ دے دے گا، اللہ کی حکمت میں بہتر نہیں، اللہ نہیں دے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور کبھی کیا ہے، ہم نے کچھ مانگا لیکن اللہ نے وہ تو نہ دیا، اللہ نے کسی بلا کو، مصیبت کو ٹال دیا، یا اللہ جس بات کو بہتر سمجھے گا وہ عطا فرما دے گا آئندہ کبھی۔ اور تیسری شکل کیا ہے، نہ کچھ دے نہ کوئی بلا کو اللہ ٹالے، پھر کیا ہے، وہ اللہ ڈپازٹ کرے گا آخرت کے لیے، وہ جمع کرے گا، ذخیرہ کرے گا آخرت کے لیے۔ اور کل موقع ایک حدیث میں کہ بندے کو ایک ڈھیروں اجر عطا ہوگا، بندہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے، اتنے سارے اعمال کا تو یہ سب کچھ دے دیا تو نے، یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ تیری دعاؤں کی قبولیت جو دنیا میں نہ ہوئی اس کا اجر ہے جو تجھے دے رہا ہوں۔ تو اس وقت بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، سارا اللہ تعالیٰ ادھر دے دیتا۔ یہ ہے ایمان والوں کے لیے بڑی خوبصورت بات، نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے۔ ادھر اللہ کی حکمت کے مطابق ٹھیک ہوگا اللہ دے دے گا، نہیں ہوگا نہیں دے گا، بلا کو ٹال دے گا، مصیبت کو رفع کر دے گا، نہیں اللہ آخرت میں اجر کو ذخیرہ کر دے گا۔ اور وہ اتنا ہوگا کہ اس کو دیکھ کے بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں ایک بھی میری دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ روزے سے اس کا تعلق کیا ہے؟ گزشتہ نشست میں اشارتاً بات آئی تھی، روزے کا ایک بڑا حاصل ہے روح کی بیداری۔ کھانا پینا جسم کو نہیں دیتے کمزور پڑے گا، روح بیدار ہوگی، فیل کریں اس کو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آج اس قدر مادیت کے غلاف ہم پر چڑھ چکے ہیں کہ وہ روح کہیں بیچاری سسک کر دب چکی ہے۔ اس روزے سے اس کو بیدار کرنا ہے، بیدار کرنا ہے اس کو۔ بیدار ہوگی تو اس روح میں ارج ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی،
اس روح میں تڑپ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی، اور اس روزے کی حالت میں یہ کیفیت بندے کو میسر آتی ہے تو بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور انتہا کیا اس کی؟ وہ جو حدیث مبارک بخاری شریف میں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اللہ ہی بندے کو مل جائے گا۔ یہ ہے روزے کا ایک بہت بڑا حاصل، قرب الہی کا معاملہ۔ البتہ دعائیں ہم چاہتے ہیں کہ قبول ہوں، آگے اللہ تعالیٰ شرط بتا رہا ہے، فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے میرا حکم تو مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان تو رکھیں۔ تم چاہتے ہو میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اللہ کہتے تو میری تو مانو۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، البقرہ کی آیت نمبر 152 میں ہے، جمعے کی خطبات میں بھی سنتے ہیں، اللہ فرماتے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، نمازیں ہم ضائع کریں رمضان میں بھی بیٹھ کر، استغفر اللہ، اور اب کچھ لوگ جان بوجھ کے روزے بھی چھوڑ رہے ہیں۔ جی سود خوری ہم نہ چھوڑیں، ہم سے مراد جو کر رہے ہیں ان کی بات ہو رہی۔ شراب آرام سے دستیاب اس شہر اس ملک میں، جوئے سٹے اب یہ کرکٹ میں چل رہے ہیں، وراثت کا مال ہم ہڑپ کر جائیں، بیوہ کا ہڑپ کر جائیں، بھائی کا انتقال ہو گیا اس کے بچوں کا مال ہڑپ کر جائیں، بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جائیں، ملاوٹ کریں، رشوت کا بازار گرم کریں، پورے مافیاز ہوں۔ نلوں میں پانی نہیں ہے، ٹینکرز میں پانی ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ لائنز میں گیس نہیں آ رہی، سلنڈر میں آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ جی دن میں بیٹھ کے لوگوں کی گردنیں کاٹے، حرام خوری کر کے مال ہڑپ کریں، اور شام میں چاہیں کہ 4 افراد کو افطار کرا کے سارا بلیک وائٹ ہو جائے۔ ہاؤ کم؟ کڑوی بات ہے نا۔ تو تم چاہتے ہو میں تمہاری دعائیں قبول کرو، تم میرا حکم تو مانو، تم میرے احکامات کو توڑو، تم میری شریعت کی خلاف ورزی کرو، تم گناہوں کے اندر مبتلا رہو، تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کو تیار نہ ہو، تم سرکشی چھوڑنے کو تیار نہ ہو، کیسے دعا قبول ہوگی؟ اور دعائیں کم ہو رہی، دعا کریں گے پھر بھی، ہم آج بھی کریں گے انشاءاللہ، کروڑوں مسلمان کرے گا، لاکھوں حرمین میں کرے گا، مگر ہم اپنے آپ کو دعا کی قبولیت کا مستحق تو بنائیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت پائیں۔ یہ دوسری بات تھی اللہ کا قرب، اور اس قرب کا حاصل اللہ تعالیٰ سے قربت کا معاملہ، اور اس قربت کے نتیجے میں بندہ دعا کرے تو اللہ قبول فرمائے گا، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی روش کی طرف آئے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، تو پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور اللہ فرما رہے مجھ پر ایمان رکھیں، اللہ کی قسم، بڑا پیارا جملہ کسی کا، اگر اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ سنتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب نے کہا تو میں نے اس سے مانگنا ہے، بلکہ بڑا پیارا جملہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ امام زین العابدین کا رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے تھوڑی مانگتا ہوں کہ میں تجھے بتاؤں کہ میری حاجت کیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے تھوڑا ہی مانگتا ہوں کہ میں تجھے بتاؤں کہ میری حاجت کیا ہے، وہ تو تجھے پتا ہے، میں تو اس لیے مانگتا ہوں کہ اللہ تو نے حکم دیا ہے کہ مانگو، اور تجھے مانگنا پسند ہے اس لیے میں مانگتا ہوں۔ لیکن بہرحال بندہ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ نے حکم دیا اور اللہ قبول فرمائے گا، تو خدا کی قسم بڑا پیارا جملہ ہے، کبھی زبان کی حرکت بعد میں ہوگی، دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ زبان کی حرکت وہ دل سے جائے گی نا ایمان کے ساتھ، تو زبان کی حرکت بعد میں ہوگی اور دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ اللہ وہ رتبہ، وہ درجہ، وہ مقام مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ تیسری اور چوتھی بات جس کی تذکیر و یاد دہانی مقصود ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں نقل کی گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اتنے کہ حضور نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں؟ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو۔ یہ حضور کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا معیار زندگی ہے، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ سامنے رکھ کر اپنے حالات کو بہتر تو کریں اللہ کی راہ میں لگانے کے اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سب سے بڑھ کر سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبرائیل، اور جب آپ جبرائیل سے ملتے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اور زیادہ سخاوت کا معاملہ ہوتا. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان, اور اللہ کے رسول ہر رات میں رمضان کی جبرائیل سے ملتے. سبحان اللہ. ویسے دلچسپ بات ہے, محدثین نے لکھا کہ جبرائیل کتنی مرتبہ حضور کے پاس آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو بعض نے لکھا کہ 50,000 مرتبہ تو آئے ہوں گے. کتنا؟ آغاز وحی کی بات ہو رہی ہے. 50,000 مرتبہ. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کثرت سے جبرائیل آتے تھے حضور کے پاس. لیکن رمضان کا خاص معاملہ, ہر رات میں ملتے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. فیدارسہ القرآن, تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اور جبرائیل کیا کرتے؟ قرآن پڑھتے. قرآن کی تدریس کا معاملہ مراد یہاں پر قرآن کا پڑھنا ہے, سنانا ہے. جیسے حفاظ قرآن کا دور کرتے ہیں دن میں, رات میں تراویح ہوتی تو امام پڑھتا ہے, پیچھے مقتدی سنتے ہیں. وہاں قرآن پاک کا دور جبرائیل اور حضور کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حیات طیبہ کی آخری رمضان میں حضور نے دو مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام اجود بالخیر من الریح المرسلہ, جب حضور کی ملاقات جبرائیل سے ہوتی علیہ السلام تو جو تیز رفتار آندھی چلتی ہے, اتنی تیزی حضور کی سخاوت میں آ جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث مبارک سے دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک, ماہ رمضان میں قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ حضور اور جبریل کا بھی معمول تھا علیہم السلام. اسی کی توجہ ہم دلاتے ہیں. گزشتہ جمعے میں بھی توجہ دلا دی گئی کہ راتیں قرآن کے ساتھ بسر کریں. ہماری ویب سائٹ پر آپ جائیے tanzeem.org. ہم نے ذکر کیا بہرحال دنیا بھر میں مسلمان آباد ہیں, پاکستان سے تعلق رکھنے والے, ہر جگہ اس طرح کی مجالس دستیاب نہیں ہیں, تو ہم نے مختلف پیکیجز آپ کو آفر کر رکھے ہیں. 108 گھنٹے کا پیکیج بھی ہے, اور 83 گھنٹوں کا پیکیج بھی ہے, اور کوئی 75 گھنٹوں کا پیکیج بھی ہے, کوئی 60 گھنٹوں کا پیکیج بھی ہے, کوئی 30 گھنٹوں کا پیکیج بھی ہے. طویل سننا چاہیں تو وہ بھی دستیاب ہے, مختصر سننا چاہیں وہ بھی دستیاب ہے, اور مختصر سننا چاہیں وہ بھی دستیاب ہے. بہترین تو یہ ہے جیسے یہاں اس مسجد جامع القرآن میں بھی اور بہت سے مقامات پر کہ قرآن کا ترجمہ تشریح اور ساتھ ساتھ تراویح. بہترین تو یہ ہے, مگر جہاں کہیں دستیابی کا معاملہ نہ ہو وہاں کوشش کریں کہ اس میں سے کوئی مختصر ہی لے لیں. اپنے اداروں میں بھی آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں, تعلیمی اداروں میں, آفیسز کے اندر, گھروں کے اندر, جن لوگوں تک یہ دعوت نہیں پہنچی ان تک پہنچا سکتے ہیں. تو ہماری ویب سائٹ ہے tanzeem.org, وہاں پر آپ کو یہ سارے لنکس مل جائیں گے, اس سے استفادہ کیجئے. کچھ کتابچے بھی اس موضوع پر آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر ہم ایسی محنت کر لیں ماہ رمضان میں, گزشتہ جمعے بھی تفصیل آ چکی, ایسی محنت کریں کہ ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق جاری رہے. تو انشاءاللہ ماہ رمضان کے اختتام پر پاکستان بھر میں قرآن اکیڈمیز کی زیر اہتمام, تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام قرآن حکیم کے دروس ہیں, کورسز ہیں, ان کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا, اور ہماری ویب سائٹس پر بھی تفصیلات آ جائیں گی. تو ایک تو اللہ کے پیغمبر کا معاملہ, قرآن پاک کا دور جبرائیل کے ساتھ, اور یہ خاص عمل اس ماہ مبارک میں اللہ مجھے اور آپ کو ترجمہ قرآن و تشریح سننے سمجھنے کی بھی توفیق دے, اور تلاوت قرآن کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے جو متعلقین ہیں گھر میں ہو, کاروبار میں, آفیسز میں, ان تک بھی اس دعوت کو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے ہم پہنچا سکیں. چوتھی بات جو اس حدیث کی روشنی میں توجہ دلانی, آج کی چوتھی بات, وہ ہے سخاوت کا معاملہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا خاص معمول سخاوت کا تھا, راہ خدا میں خرچ کرنے کا. لیکن ماہ رمضان میں تیز رفتار آندھی کسی تیزی سخاوت میں حضور کی آ جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہمارے علم میں ہے. یہ اجر و ثواب اس ماہ مبارک میں بڑھ جاتا ہے. اور اس روزے کی بھوک اور پیاس کا ایک اور مقصد بھی کیا ہے, ہمیں پتہ چلے کہ بھوک اور پیاس ستاتی ہے انسان کو. ہمارے پیٹ بھرے ہوتے ہیں عام طور پر, ہمیں بھوکوں کی بھوک کا اندازہ نہیں ہوتا, ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ بھوک کیسے ستاتی انسان کو. ورنہ حدیث مبارک کا حاصل ہے کہ یہ فقر, تنگ دستی کفر کی طرف لے جا سکتی ہے انسان کو. انسان اپنا عقیدہ اور ایمان تک بیچ دے گا, اللہ حفاظت فرمائے. تو ہم پورے مہینے بھوکے پیاسے رہتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھوک اور پیاس کس طرح بندوں کو ستاتی ہے یا ستا سکتی ہے. تو اب دوسروں کی مدد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا. زکوٰۃ تو فرض ہے, اہل علم سے مسائل معلوم کر کے ٹھیک ٹھیک زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے, لیکن زکوٰۃ کافی نہیں ہے, یہ تو کم از کم تقاضا ہے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی لگنا چاہیے. البتہ اس وقت جو معاشی جبر کا مسئلہ ہے, اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, یہ کووڈ کے دور سے مستقل معاملہ چلا آیا کہ کتنے ہی زکوٰۃ دینے والے اب زکوٰۃ لینے والے ہو گئے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس اعتبار سے اللہ نے ہم میں سے جن کو عطا فرمایا وہ کوشش کریں کہ مخلوق خدا تک اللہ کی دی ہوئی نعمت کو پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن یاد رہے یہ سارا کچھ حلال سے,
حرام مال اللہ کے قبول نہیں، حرام تو حرام ہے، جہنم کے انگارے ہیں، حرام سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں، مسلم شریف کی روایت۔ یہ حلال سے دیا جانے والا صدقہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں، دنیا جہاں میں لوگ جا کر بانٹ رہے ہوتے ہیں، اپنوں کو فراموش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ترتیب کے برعکس معاملہ ہے۔ اپنے لوگوں کو دیکھیں، قریب میں جو ہیں، خاندان میں ہیں، پڑوس میں ہیں، ملازمین میں ہیں، ہماری فیکٹری سے، ہمارے کاروبار میں جو امپلائیز ہیں ان کو دیکھ لیں۔ ہم سب کو پتہ ہے ہم پے کیا کر رہے ہیں، گارڈز کو ہم دے رہے ہیں 15,000 روپے، جی ذرا 15,000 میں وہ 2-3 بچوں کا باپ بھی اگر ہو تو کیسے گزارا ہوگا، خود سوچ لے۔ جبکہ ہم میں سے بات اس DHA کے علاقے کی بات کروں تو 15,000 تو سمپل پاکٹ منی ہے ہمارے ایک بچے کی، سادہ سی بات کرتا ہوں۔ لیکن پورے شہر کو ذہن میں رکھیے، پورے ملک کو ذہن میں رکھیے، ہم کیا ادا کر رہے ہیں اپنے امپلائیز کو ہمیں پتہ ہے، اس تناظر میں ہمیں خود معلوم ہے۔ تو اپنے قریبی لوگوں کو دینے کا تو اجر بھی زیادہ ہے، خاص طور پر رشتہ داروں کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ دار کو دینے کا دوہرا ثواب، ایک صلہ رحمی کا ثواب اور ایک اس کی مدد کرنے کا ثواب۔ اس حوالے سے یہ مہینہ ہے اور اس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز رفتار آندھی کی سی ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تھوڑا سا دلچسپ نقطہ اور بھی ہے، آخری عشرے میں اور اس کی کوشش کیجیے گا۔ وہاں قدر کی رات ہے اور قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو وہ اجر اور بڑھ جائے گا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخری عشرے کا انتظار ہی کریں گے، نہیں، ابھی بھی نکالیں، لیکن قدر کی راتوں میں بھی نکالیں۔ 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے تو وہ اجر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ مومن کو تو حریص ہونا چاہیے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 باتیں تو تذکیر کے اعتبار سے تھیں۔ 2 باتیں جو ہم الحمدللہ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے پریس ریلیز بھی جاری کرتے ہیں، اور یہ سیاسی تبصرے بھی ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس تناظر میں کہ بہرحال اس ملک سے ہمیں اس لیے محبت ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، اس کی سالمیت ہمیں مطلوب ہے۔ ملک محفوظ ہوگا تو ہم اسلام کی بات بھی کر سکیں گے، اور بہت سے مسلم ممالک میں تو یہ باتیں ہم کر بھی نہیں سکتے، اس لیے ہم تبصرے کرتے ہیں اور اصولی تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ میں ابھی جمہوریت سمٹ منعقد کرنے کا معاملہ ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان کو بھی دعوت دی گئی۔ امریکہ بدماش وہ جمہوریت کے عنوان سے سمٹ منعقد کر رہا ہے، تو پاکستان کی حکومت نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم حکومت پاکستان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اصول ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ خیر کی بات کہیں سے آئے گی ہمیں تائید کرنی چاہیے، شر کی بات کہیں سے آئے ہمیں مخالفت کرنی چاہیے۔ ہم تنظیم اسلامی والے اس معنی میں سیاسی جماعت نہیں کہ ہم الیکشنز کا حصہ بنتے ہوں، انتخابی سیاست کا، مگر ملک میں جو بھی معاملات چلیں گے اس پر نگاہ بھی رکھنی چاہیے اور اس پر دردمندی کے ساتھ تبصرہ بھی کرنا چاہیے۔ تو اگر اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کے اس جمہوریت سمٹ میں نہیں جا رہی تو بہت اچھی بات ہے۔ امریکہ کا مسئلہ ہے کہ افغانستان میں شکست کے بعد اس کی ساکھ تو پوری دنیا میں مجروح ہوئی ہے، اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو بحال کرے۔ بہرحال جمہوریت کے سمٹ کے نام پر دعوت دی کس کو ہے؟ بھارت بھی شامل ہے وہاں پر، اسرائیل بھی، اور بھارت اور اسرائیل جو ظلم و ستم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ عرب ممالک کے اندر بادشاہت کو امریکہ نے گوارا کیا اپنے مفادات کی وجہ سے، پاکستان جیسے ملکوں میں جمہوریت کے مقابلے میں آمریت کو گوارا کیا امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے۔ یہ دوغلی پالیسی ہے، منافقت ہے ان لوگوں کی۔ بہرحال ہم اپنی حکومت کو کہتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ امریکہ کے دباؤ سے ہم نکلیں، اور ہماری خارجہ پالیسی اس بنیاد پر ہو کہ ہمارے فیصلے ہم خود مختار ہو کر خود کریں۔ ابھی تو ہم غلام ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہمارے بجلی کے بل آزاد نہیں، ہمارے گیس کے بل آزاد نہیں، ہمارا پیٹرول ڈیزل آزاد نہیں ہے، ہماری پالیسیز آزاد نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ہمت پکڑیں اور آزادانہ طور پر خود مختاری کی حیثیت کے ساتھ ہم اپنے قومی مفادات کے مطابق فیصلے کریں۔ چھٹی بات وہ ہے کہ اس وقت جو بھی سیاسی گرمی بہت زیادہ ہے، اور یہ گرمی پچھلے سال ماہ رمضان میں شروع ہوئی اور پھر رمضان شریف آ گیا ہے۔ پچھلے سال سے ہم تبصرے کرتے ہوئے آئے، اخلاقیات کا میدان ہمارے سامنے رہے، اخلاقیات سے ہاتھ نہ دھوئیں اور سیاسی معاملات میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ دشمنیاں نکالنا شروع کر دیں اور ملک اسٹیک پر آ جائے۔ سردست ہمارا ایک تبصرہ یہ ہے کہ بہرحال اس وقت آئین اور قانون سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے یہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ جو بھی اس وقت مسئلہ ہے ملک میں، اگر انتخابات کا اعلان ہو جائے، یعنی کہ جو
جو آئینی تقاضا ہے جس کے مطابق عدالتی کارروائی بھی اب چل رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا نہیں کر پا رہا، حکمراں اتحاد بھی شاید وہ بنیادی جو حق رائے دہی ہے اس کو استعمال کرنے کی طرف جانا گوارا نہیں کر رہے، اور ریاستی اداروں اور محکموں کو الیکشن کے حوالے سے آئین بھی پابند کرتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت فضا بہت زیادہ شدید گرمی میں آ چکی ہے، اور ایک طرف حکمراں اتحاد ہے اور جو شاید محسوس نہیں چاہ رہا کہ الیکشن کا انعقاد ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئینی تقاضا ہے وہ پورا کریں، عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام رائے دہی دے، اور جس نے پھر آنا ہے وہ آئے آگے چل کر۔ بھارت اس اعتبار سے ہم بار بار توجہ دلاتے رہے ہیں دونوں فریقین کو کہ افہام و تفہیم کی طرف آئیں، آئین اور قانون سے کھلواڑ کا معاملہ نہ ہو، ورنہ پرتشدد معاملات کی طرف اگر ملک گیا تو یہ ملک کی سالمیت کے لیے بہت زیادہ خطرناک بات ہوگی۔ یہ ہماری رائے ہے کہ آئین کی پاسداری، قانون کی عملداری اور شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ابھی جو کچھ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے اور چار دیواری کا بھی احساس نہیں کیا جا رہا، مسنگ پرسنز کے بارے میں بلوچستان ہو، ہمارے قبائلی علاقے ظلم ہوا ہے، اور اب اگر پھر لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا، تو یہ بھی ایک ظلم کی بات ہے۔ اس ظلم کے خلاف آواز بلند ہونی چاہیے، ورنہ اگر یہ سارا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ہماری ملک کی سالمیت کو بہت زیادہ شدید خطرات لاحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ آخری بات، وقت نہیں ہمارے پاس، لیکن درد دل ہے کہ اس وقت جو معاشی جبر ہم پر مسلط ہے، معاشی مسائل ہم سب کو پتہ ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو بیچارہ کچھ اور سوچنے لگ گیا ہے۔ کچھ لوگ تو لوٹ مار پر آ گئے، ہماری گاڑیاں، ہمارے ہی اسمارٹ فون وغیرہ چھننا شروع ہو گئے پھر سے، بلکہ زیادہ ہو گیا معاملہ۔ یہ لوٹ مار، یہ سارے کے سارا معاملہ یہ ہمارا اپنا کیا دھرا بھی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے قرآن کو فراموش کرو گے معیشت تنگ ہوگی، قرآن بھی کہتا ہے کہ سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ ہمارا کیا دھرا ہے۔ اسی طریقے پر کرپشن کا معاملہ، اشرافیہ کو تو سارے مزے مل رہے ہیں اور آپ اور میں عوام بیچارے پس رہے ہیں۔ اس ملک میں اربوں خربوں کے مالک ہیں مگر ان سے کوئی وصولی کا انتظام نہیں ہے، لیکن عوام ہے جس کو اور پیسا جا رہا ہے۔ اب یہ ہیوز اور ہیوز ناٹ کا سلسلہ بھی اگر بڑھا تو بہت بڑا انتشار ملک میں آ سکتا ہے، اور اس میں لوگوں کی جانوں کے جانا اور خانہ جنگی کے معاملات۔ اس حوالے سے رجوع اللہ بھی، اس حوالے سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش بھی، اس حوالے سے سود کے خاتمے کی طرف پیش قدمی بھی، اس حوالے سے معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش بھی، اور اس حوالے سے اشرافیہ جو با اثر طبقات ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں اکانومی کے اندر، ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ اللہ ہمیں انہیں ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔